صاحب پی ایم ایل این سے سٹارٹ کرتے ہیں. پی ایم ایل این کے اس وقت ہاتھ میں کیا کیا پتے ہیں, کیا کارڈز ہیں لاہور جلسے کے بعد خاص طور پہ؟ میرا خیال ہے دو ان کو بڑے یہاں پہ جھٹکے لگے ہیں. ان کی جو پیس بنی تھی, مومنٹم بنا تھا جہاں سے گوجرانوالا کے جلسے سے, کراچی میں بڑا ان کا اچھا جلسہ ہوا, ایون کوئٹہ میں ایک ان کا اچھا جلسہ تھا, پشاور کا اتنا بڑا نہیں تھا, اور توقع کی جا رہی تھی لاہور کیونکہ گاڑا ہے ان کا اپنا, اس میں مریم نواز صاحبہ کا پہلا شو تھا اور اس پہ توقع کی یہ بہت سارے ان کے مخالفین بھی کر رہے تھے, خود بھی وہ وہاں پہ شہر میں نکلیں, اور ان کے لیے بڑا چیلنج تھا. پہلا بڑا آپ کہہ سکتے پولیٹیکل ان کے ٹیسٹ تھا کہ شہباز شریف صاحب بھی اس جیل میں, حمزہ صاحب بھی جیل میں, نواز شریف صاحب جیل میں, اور اب جا کے مریم نے ثابت کرنا تھا کہ لاہور میں بھی میں جا کے وہاں سے کراؤڈ پول کر سکتی ہوں. اور بڑا کیونکہ جلسے اس میں دو چار آلریڈی بینچ مارکس وہاں پہ بنے ہوئے تھے. عمران خان صاحب کا 2011 کا جلسہ تھا, ایک آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے. پھر پچھلے دنوں وہاں پہ ان کا آپ کو یاد ہوگا رضوی صاحب کا ان کا جنازہ ہوا, اس میں بہت سارے لوگ ہیں. اس سے پہلے طاہر القادری صاحب کا ہم دیکھ چکے تھے, ان کا بہت بڑا جلسہ تھا. سو اب ان کے لیے مریم صاحبہ نے ایک اپنے اوپر بڑا ٹیسٹ انہوں نے میرا خیال بنا لیا تھا. ایک چانس تھا ان کے پاس کہ وہ آ کے کورونا کی وجہ سے, دیگر ایشوز کی وجہ سے اس کو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے کیونکہ موسم کے مسئلے تھے اور دیگر ایشوز تھے, کچھ کہتا بھی نہ, اور کچھ کہتا بھی نہ, تعریف ہوتی, بلکہ تعریف ہوتی شیش ہوتا ہے اس کے ہوتے. سو وہ ایک ان کی تھوڑی سی میرا خیال ہے پولیٹیکل ایک ان کی آپ کو اس میں نظر آتی ہے, جلدی انہوں نے کی ہے, ہیسٹی مس کیلکولیشن اس میں, یس ان کی مس کیلکولیشن بھی اس میں ہو سکتی ہے. اور اس میں جو عامر متین صاحب ایک بڑا اچھا لفظ یوز کرتے ہوتے ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس نا سیاسی میکینکس ہوتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے کس وقت آپ نے کون سے سٹیپس لینے ہیں, کب لینے ہیں, کب نہیں لینے. حالانکہ پی ایم ایل نواز کے پاس خاصے آپ کہہ سکتے ہیں سیاسی میکینکس ہیں, لیکن لگتا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان سیاسی میکینکس کو زیادہ نہیں سنتی. ایک اپنا ایک ان کا آپ کہہ سکتے کراؤڈ ہے یا وٹ ایور جو بھی ہے, ایک تو یہ تھی. لہٰذا ایک وہ بات بنی نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے جلسے میں ایک اس میں کہہ سکتے سائزبل پریزنسی گیون اس کا سرکمسٹانس, لیکن ایک سائڈ پہ آپ کو دیا گیا تھا. جب وہاں پہ لوگ آتے ہوتے ہیں پھر یہ آپ کی کناتیں وغیرہ, پھر میڈیا بھی فارغ ہو جاتا ہے جی. جب لوگ آئیں گے تو پھر کیمرے ویمرے ارریلیونٹ پتہ چل جاتا ہے سب کو کہ بھئی پبلک ٹوٹ کے آئی ہے. اور آج کل کوئی ڈرونز استعمال ہوتے ہیں اوپر سے نیچے سے, جہاں گوگل میپ ساری چیزیں سب کو پتہ ہوتا ہے. اگر آپ اور میں کوئی وہاں پہ ٹوسٹنگ کرنے کی کوشش بھی کریں تو ہم بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر کوئی ہمارا کوئی مسئلہ ہو بھی صحیح ان کے ساتھ. ایک تو یہ, دوسرا یہ تھا کہ ان کا ایک اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ وہ کہتے ہیں آئی ایم کالنگ دا شارٹس. اب نہ نواز شریف صاحب شارٹس کال کر رہے ہیں, نہ اب آپ کے اس میں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. میں ایک نیا یہاں پہ لیڈر ہوں, میں کنٹرول میں ایک آپ پارٹی کو چلاؤں گی. اگین ممکن ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے ہوا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ جو ہیں دے مائٹ بی ویری ڈیز ویل, لیکن اگر مریم صاحبہ جو ہیں لاہور کے جلسے کو اگر وہ آگے اس لیول پہ مینج کر لیتی ہیں, پارٹی آلریڈی ان کے ہاتھ میں آ چکی ہے. اس میں اب باپ ان کے بہر ہیں وہاں پہ اس ایگزائل میں ہیں یا بہر ہیں وٹ ایور جو بھی ہیں. اب ان کے چچا اور جو ان کے اپنے کزن جو ہیں وہ جیل میں بیٹھے ہیں, پیچھے مریم صاحب ہیں, اور آلریڈی پارٹی کے سارے مین فیصلے جو ہیں وہ تو مریم صاحبہ کر رہے ہیں. اگر لاہور کا کراؤڈ بھی نکلتا ہے آتا ہے تو اس کے بعد تو مریم کے پاس ان کے جو کارڈز ہے کنسولیڈیٹ کر لیتے ہیں, وہ زیادہ کنٹرول بھی کرتی ہیں. ان کی آف کورس ان کی اپروچ ابھی پی ایم ایل این کیا مطلب آپ اس کی اسٹریٹجی کو کیا کہیں گے, مگر دو چار جملوں میں پھر میں بھٹی صاحب سے بھی پوچھوں. میرا خیال ہے کہ اس وقت ان کو دوبارہ مومنٹم پکڑنے کے لیے کوئی بڑی چیز چاہیے. لہٰذا بہت سارے جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ استعفیٰ نہیں دیں گے, لوگ کہتے ہیں مطلب ایون عامر متین صاحب کے ساتھ میری اس پہ ڈبیٹ رہتی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں دیں گے, سٹیکس زیادہ ہیں, یہ آگے تھریٹ وغیرہ کریں گے. میرا تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے, ایک اسیسمنٹ ہے, وہی میں بھی رانگ. میرا خیال یہ ہے کہ بہت بڑا اپنے آپ کو کہتے ہیں نا اسٹیج کرنے کے لیے, دوبارہ کم بیک کرنے کے لیے یہ پی ٹی ایم کو کوئی بہت بڑی چیز کرنی پڑے گی, حکومت کوئی بہت بڑی غلطی کرے گی اور ان کو کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو یہ مومنٹم بنا ہے, جو چیزیں بنی ہیں, اب ان کے پاس آخری ایک ہی حربہ ہے, لانگ مارچ کریں اور لانگ مارچ کے ساتھ آگے ریزائن کریں. اگر یہ دونوں چیز اگر نہیں کرتے تو آلریڈی مومنٹم ان کا میرا خیال ہے وہ ہو چکا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ مزید پاورفل ہوں گے, اور پی ٹی ایم جو ہے میرا خیال ہے لاسٹ کارڈ ان کے پاس. جی بھٹی صاحب, پی ایم ایل این کے پاس دیکھیں اب یہ بات بھی ہے نا, شہباز صاحب بھی ہیں, مریم صاحبہ بھی ہیں, نواز صاحب بھی, ایک تو بات چیت بھی ہے, رابطے بھی بحال ہیں, یہ سب کو معلوم ہے, حکومت بھی مان گئی ہے, اپوزیشن بھی مان گئی ہے. جن سے رابطے ہونے ہیں ان سے رابطے ہیں, حکومت سے نہیں ہے. یہ بات بھی اب کلیئر ٹیبل کے اوپر یہ بات سے. کیا کارڈز ہیں پی ایم ایل این کے پاس اس وقت اگر 1.25 سال انہوں نے مزید کام کرنا؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ رابطے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے بھی ہو گئے ہیں. اچھا, ہاں, یعنی وہ ایک درمیان میں 3-4 لوگ لگے ہوئے ہیں جن کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ ہاتھ میں کچھ نہ رہ جائے, یہ ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جاوید لطیف صاحب بیان دے چکے ہیں, اس کے علاوہ مریم نواز کہہ چکی ہے کہ جو استعفے نہیں دے گا اس کے عوام اس کا گھراؤ کریں گے. یہ دوسرا ہو گیا.
تیسرا نواز شریف صاحب سنا ہے وہاں سے کہہ چکے ہیں کہ حکومت اور یہ جو حکومت کے خلاف ہماری جو موومنٹ ہے اس میں ہماری اپنی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ اتنی آگے نہیں بڑھ کے کھیل رہے وغیرہ. تیسرا اجلاس بھی ایک ہو چکا ہے جس میں رانا ثناء کو وہ ڈیوٹی دے چکی ہیں کہ بھئی دیکھیں کمیاں کوتاہیاں کہاں ہیں. پانچواں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ان کے پی ایم ایل این کے سیاستدان ہیں وہ سائیڈ پہ ہو گئے ہیں. اور چھٹا وہ جو آف دا ریکارڈ جو گفتگو کرنے والے تھے کہ یہ کدھر مروا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اور اب ان کے آپشن کیا ہے؟ آپشن ایک ہے، یعنی یہ اس منطق کو چھوڑ دیں کہ جیسے ابھی وہ مولانا کہہ رہے تھے کہ دسمبر میں گھر جائیں، بلاول کہہ رہے تھے جنوری نہیں دیکھیں گے، مریم نواز جنوری نہیں دیکھیں گے، اور یہ استعفوں کے انبار لگ گئے ہیں. 10,070 کے 1,500 لوگ ہیں، ان میں نون کے کتنے اور کتنے انبار لگ سکتے ہیں. پرانا دور تھوڑا کہ 1 لاکھ روپے تنخواہ وہ جو آتا ہوتا تھا تو اس کے چھاؤں کے نیچے بیٹھ جاتے تھے. اب تو 5-5 ہزار کے نوٹ ہیں، تو کتنے استعفے ہوں گے جس کے انبار لگ گئے. تو یہ بلف کال، یہ جھوٹا کانفیڈنس، یہ سارا مسلم لیگ نون کے اندر ایک مکمل ڈیوائیڈ ہے استعفوں پہ اور مولانا صاحب. اور ایک پیج پہ کون ہے؟ مولانا صاحب، نواز شریف صاحب، مریم نواز، اور باقی سارا کوئی ایک پیج پہ نہیں. ساروں کے اپنے اپنے ہیں. جو مریم نواز کے ساتھ ہیں ان کے بھی اپنے ہیں کہ رستے لیفٹ رائٹ دائیں بائیں. تو ایک ہی ہے. انہوں نے اتنی ہائپ کریٹ کر لی ہے، اتنا سارا اوپر لے کے آئے، آر یا پار، دھانسو، جھٹکرا، انقلاب. اس کے علاوہ خو کھاتے میں چلے جائیں گے. اور گو کہ ہمارے ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، 2-4 مہینے میں پھر آ جاتے ہیں اور کر لیتے ہیں. جیسے عمران خان صاحب 126 دن دھرنوں کے بعد گھر چلے گئے تو کیا فرق پڑا؟ پھر کوئی پیناما لیکس آ گئی، پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. طاہر قادری صاحب 2 مرتبہ آئے تو کیا فرق پڑا؟ پھر کوئی نہ کوئی ایشو آ گیا، ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، پھر وہ ان کا وہ حکومتیں غلطیاں کرتی ہیں، ہاں کرتے ہیں، چانسز ملتے ہیں. اور یہ جب ٹیلنٹ موجود ہو حکومت میں غلطی کرنے کا، اور دوسری طرف سے یہ ان کے پاس بھی ٹیلنٹ موجود ہو اور عوام کا بھی ٹیلنٹ موجود ہو کہ لکڑ ازم پتھر ازم، تو وہ بہت، تو اس میں اللہ کے فضل سے سارے ون ون پہ ہیں. سب ون ون پہ ہیں. اس ملک کی یہی تو چمپو چماروں کی موج ہے کہ سارے ون ون پہ ہیں. سب ون پن میں سب ملک و قوم کے لیے لگے ہوئے ہیں. جو حکومت بچا رہا ہے وہ بھی، جو حکومت گرا رہا ہے وہ بھی، اور جو لیفٹ پہ ہے وہ بھی، جو رائٹ پہ ہے وہ بھی. وسیع تر قومی مفاد میں. اور میں اکثر رات کو رو پڑتا ہوں کہ میرے لیے کتنے یہ درد مند ہیں. یہ ہر وقت مریم نواز صاحبہ نے اچھا بھلا 25,000 کنال کا گھر چھوڑ کے میرے لیے باہر نکلی ہوئی، کبھی وین کے دوران جان خطرے میں ڈال کے، لیکن پھر استعفیٰ، بس استعفے کا آپشن اور کوئی آپشن نہیں ہے. استعفے. اور اب تو مریم نواز صاحبہ، میں ایک فکرہ آخری ضرور کہوں گا، اب تو وہ بابا عمل نجومی بھی بن گئی. یعنی وہ جو عمران خان کتوں کو کھلا رہے تھے، وہ اصل میں خوف اپنے کو وہ گوشت کھلا رہے تھے. اچھا، تو وہ اب وہ اس سطح پہ بھی ہوتی ہے نا. مجھے تو لگ رہا ہے آپ پکا کریں کہ مریم اور پی ایم ایل این استعفے دے، آپ ان کو اکسا رہے ہیں. ہاں، استعفے نہیں. انہوں نے اتنا دیکھیں نا، پہلی بات تو میں تو اس حق میں ہی نہیں کہ حکومت گرائیں آ کے دھرنوں کے ذریعے، سڑکوں کے ذریعے. کیوں گرائیں؟ نہیں کیوں گرائیں؟ ان کا حق کیا ہے؟ 2.5 سال بعد اچانک آپ کو ایک اوپر سے وہی نازل اتری ہے کہ یہ سارے ہی جعلی ہو گیا. جی بی کے الیکشن آپ لڑ لیتے ہیں، ڈپٹی اسپیکر، صدارتی انتخاب، چیئرمین اندر بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا صاحب اسمبلیوں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یہ جعلی ہے. مطلب بکرے کا دھڑ حرام، بکرے کا سر جو ہے حلال. بخاری صاحب سے پوچھ لوں نا، آپ کو بھی نزدیک ویسے ضرورت تو کوئی نہیں تھی ہمارے بعد ان کی بخاری صاحب کی، لیکن چلو نہیں، بخاری صاحب کی کیوں ضرورت نہیں ہے. بالکل لاہور میں بیٹھے ہیں، وہ تمام چیزوں کو بڑی قریبی نظر سے دیکھ رہے ہیں. ان کی اوپینین کو ہم ویلیو کرتے ہیں. جی بخاری صاحب، آپ مجھے لڑائیں نا. میں نے سر اگر آپ مریم کو اکسائیں گے کہ وہ استعفے دے دے مریم نواز کو، تو پھر میں لڑا تو نہیں رہی، میں تو خالی اصطلاح کر رہی ہوں. بات کہاں شروع کریں؟ انہوں نے کہا جی آدھا گلاس ارشاد بھٹی نے دکھایا، گلاس کا جو دوسری سائیڈ آدھا بھرا ہوا ہے نا وہ میں دکھاتا ہوں. بخاری صاحب، کیا آپشن ہے پی ایم ایل این کے پاس؟ انہوں نے ٹیمپو اتنا ہائی کر دیا ہے، اس سے پیچھے ہٹنا یا پریشر زیادہ بڑھا کے زیادہ کچھ وہ حاصل کر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس وقت کیا اگلے 1.25 مہینے کی اسٹریٹجی ہے اگست، یہ جو جنوری کے آخر تک؟ بہت شکریہ آپ کو ماریہ، آپ نے موقع دیا مجھے. دیکھیے میرے پاس نہ تو ارشاد بھٹی جیسی وزڈم ہے، نہ ان جیسا ایکسپیرینس ہے میرے پاس جو چیزوں کو بڑے قریب سے بہت اچھی طرح سے دیکھ کے نتھنگ بٹ ٹروتھ ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل صورتحال کیا ہے. میں ذرا آپ کو اپنی بکواس پیش کر دیتا ہوں جیسی کیسی بھی ہے وہ. 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے اے پی سی ہوئی پی ڈی ایم کی، اس کے بعد سے اب تک
پی ڈی ایم میں نہ کریکس آئے ہیں نہ یہ ٹوٹی ہے. جو خیال تھا جو توقع کر رہے تھے اور ہمیں یہ وزیروں مشیروں اور ترجمانوں نے بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کارڈ سینے کے ساتھ لگا کے الگ کھیل رہی ہے, بس کسی وقت بھی لو بس ایسے ہوا چلے گی اور وہ علیحدہ ہو جائیں گے, ایک تو وہ نہیں ہوا ابھی تک. اور میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں اس وقت سب سے زیادہ سٹرونگ آواز جو ہے پی ڈی ایم میں وہ بلاول بھٹو کی ہے, مریم سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے. لک ایٹ وٹ ہی از ٹاکنگ, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے جلسہ ناکام ہوا تھا کہ کیا ہوا تھا, اس کے بارے میں میرا بڑا 2 لفظوں کا انالیسز ہے. ایک, جلسہ تاریخی تھا, نہیں تھا. فلاپ تھا, نہیں تھا. تو پھر کیا تھا؟ بس جلسہ تھا. اور یہ کہنا, اگر فیصل جاوید صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہیں کہ اتنے لوگ تو ہمارے کنٹینر کے اوپر ہوتے تھے, تو یہ کون سی اینک ہے, کون سا کاؤنٹر ہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں وہ اس کو, یہ خیر ان کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو رؤف کلاسر صاحب نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال سے بہت بڑا امتحان ہے اب پی ڈی ایم کی قیادت کا کہ وہ مومنٹم جو لاہور تک بھی آ گیا تھا وہ آگے اس گیپ کے بعد دوبارہ اس کو مینٹین کر پائیں گے کہ نہیں. میرا نہیں خیال کر پائیں گے انلیس آف کورس جیسا کہ رؤف کلاسر صاحب نے بھی کہا اور ارشاد بھٹی نے بھی کہا کہ وہ کوئی اور دھماکہ خیز کام کر دیں, جو استعفے ہیں وہ اکٹھے بھی ہو جائیں سارے اور وہ 31 جنوری سے پہلے بھی دے دیں, تو کوئی مومنٹم اس کا دوبارہ واپس آ جائے تو آ جائے. ورنہ جب تحریکیں چلتی ہیں تو اس میں گیپ آ جائے تو مومنٹم جو ہے وہ لیکن بخاری صاحب یہ جو ایک بات بار بار ناٹ دا لیسٹ, جی ہاں آپ مکمل کر لیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو دوسری طرف اعتماد کا اظہار ہے نا وہ بھی بہت ایل فاؤنڈیڈ ہے. اگر آپ آنکھیں بند کر کے کہیں کہ بلی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب یہ اس پہ میں بریک کے بعد آنا چاہ رہی تھی. میں چاہ رہی تھی کہ ہم پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کو ذرا علیحدہ اینالائز کریں. مجھے صرف یہ بتائیے پی ایم ایل این کے اندر جو بڑی اسٹرانگ ایک پرسپشن ہے, اور یہ پرسپشن جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں اسی کے اوپر ہم بیس کرتے ہیں کہ استعفوں کے معاملے پہ تمام لوگ ایک پیج پہ نہیں ہیں, اور یہ بڑے واضح طور پہ لوگ اپنا اس پہ ڈسکنٹینٹ آپ کو بھی یقیناً بتاتے ہوں گے, سب ہمیں بھی کنوے کرتے ہیں. تو جب استعفوں والی اسٹریٹجی کے اوپر تبوری جماعت میں بھی کلیئرٹی نہیں ہے تو پھر وہ پورے پی ڈی ایم پہ کیسے ٹرانسلیٹ ہوگی؟ یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح سے تصور کیا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی ایک علیحدہ کھڑی ہو جائے گی اور یہ سب کچھ جو ہے برباد ہو جائے گا. یہی بات استعفوں کی بھی ہے. اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے سے کچھ بھی حل ہونے والا نہیں ہے. حکومت نے بہت سارے اسی طرح کے پروپیگنڈے پہلے بھی کیے تھے. کسی نے کہا تھا 8 بندے نہیں آئیں گے ان کے جلسوں میں, کسی نے کہا تھا پیپلز پارٹی علیحدہ ہو جائے گی, کسی نے کہا تھا چاچا بھتیجی لڑ پڑیں گے, کسی نے کچھ کسی نے کچھ. یہ سارے وہ پرسپشن بلڈ اپ کیے جاتے ہیں باقاعدہ. یہ جو استعفوں والی بات ہے اس کے اوپر سے ابھی تک کوئی ایک رتی ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم جب بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کی تو 3 ہی جماعتیں ہیں نا, اس کے اندر 2 بڑی جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان پی ایم ایل این اور جے یو آئی جو اس کا موور ہے یا موٹیویٹر ہے سارے کا. ان میں اس ایشو کے اوپر لے دے کے کچھ نہیں ہے. جے یو آئی کے سارے استعفے آ گئے ہیں. سندھ اسمبلی کو بلاول بھٹو صاحب نے ہدایات جاری کر دی ہیں سبمٹ کر دیں ریزگنیشن. میں کہتا ہوں اس پاسبلٹی کو رول آؤٹ کیوں کیا جا رہا ہے کہ یہ استعفے نہیں آئیں گے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں سے اترا ہے یہ کہ ایت نہیں ہونا جی؟ اگر ہو گیا تو لیکن میں بتاتی ہوں, اس لیے بتاتی ہوں بخاری صاحب کیوں ایسا لگ رہا ہے, بیکاز ہم گومگوں کی کیفیت میں, چاہے وہ بیانات جلسوں میں جو بھی دیے جائیں, پریکٹیکلی گومگوں کی کیفیت ہے. پی ایم ایل این میں آپ مجھے بتا دیجئے کہ جو 2nd ٹیئر کی لیڈرشپ جو ان کے ایم این ایز ایم پی ایز کے علاوہ کون سے مین سٹریم بڑے لیڈر نے لیڈ کیا فرام دا فرنٹ کہ یہ ہماری پارٹی پالیسی ہے, چونکہ مریم بی بی خود پارلیمنٹ میں ہے نہیں, کہ بھئی یہ ہمارا استعفیٰ ہے اینڈ وی مین بزنس. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ میں عرض کر دوں آپ سے, پی ایم ایل این میں پہلے بھی, کل بھی, گزشتہ کل بھی اور آنے والی کل بھی ہر وہ چیز ہو رہی ہے جو نواز شریف صاحب بیٹھ کے جب وہ یہاں تھے یہاں جیل میں سے کرتے تھے اور اب جو ہے وہ بیٹھ کے لندن میں کر رہے ہیں. کسی ایک میں جرت نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کی خواہشات اور اس کی مرضی اور اس کے احکامات کے برعکس چل سکے, چاہے وہ اس کا بھائی ہے, چاہے وہ اس کا بھتیجا ہے, چاہے وہ پارٹی کی 1st ایئر لیڈرشپ ہے, چاہے وہ لاسٹ ایئر لیڈرشپ ہے. مریم از نو بڈی, مریم از اونلی ڈوئنگ وٹ آئی اگری, کمپلیٹلی اگری. اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. آئی کمپلیٹلی اگری ود یو کہ تمام شارٹس نواز شریف صاحب خود کال کر رہے ہیں. مریم صاحبہ از اے گڈ ایگزیکیوشنر, جو بھی نواز صاحب کا اس وقت اسٹریٹجی ہے اس کو وہ بڑے دبنگ طریقے سے ایگزیکیوٹ کر رہی ہے. اور میرا خیال ہے وہ کام بھی کر رہی ہیں جو کبھی نواز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ شہباز صاحب کرتے, لیکن وہ اپنی طبیعت کی جو ہے مختلف ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے تھے. تو مریم وہ کر رہی ہیں. کوئی ڈیسیجن میکنگ میں
अगर कोई उनका कोई बहुत बड़ा हाथ है, एटलीस्ट मुझे नहीं लगता, इट्स नवाज शरीफ साहब थ्रू एंड थ्रू। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, इसके बाद अगर हम आगे रहेंगे, हुकूमत का कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? खान साहब कभी अपने कुत्तों के साथ खेलने की तस्वीर ट्वीट करते हैं, फिर उसके अलावा वो कहते हैं कल क्या आज ही इस्तीफे दे दें, तो वेयर इज दिस कॉन्फिडेंस कमिंग फ्रॉम? ब्रेक के बाद पे बात होगी, हमारे साथ रहिए।